شیخ الہند رحمہ اللہ 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے. جب جیل سے واپس آئے انہوں نے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 4 سال جیل کی کال کوٹری میں بند رہا. میں نے وہاں غور کیا کہ جتنے مسلمان آج سے پہلے کبھی نہیں تھے جتنے آج کے زمانے میں موجود ہیں. آج اتنے مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں, اس سے پہلے اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں تھی. لیکن وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں, آج سب سے زیادہ ذلیل ہے, سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے 4 سال تک غور کیا, 2 بات مجھے سمجھ میں آئی کہ 2 بات ہیں, 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں. پہلی بات یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے. اور دوسری وجہ کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف, آپسی تفرقہ بازی, فرقہ بندی, میں دیوبندی, وہ بریلوی, یہ شیعہ, یہ سنی, وہ اہل حدیث, وہ کسی اور فرقے کا, وہ کسی اور تبلیغی جماعت کا, یہ اس جماعت کا. اور جو یہ فرقہ بندی مسلمانوں کے اندر آ گئی, یہ مسجد فلاں لوگوں کی, یہ مسجد فلاں لوگوں کی, قوم کے نام پر مسلمان بٹ گئے, برادری کے نام پر مسلمان بٹ گئے. تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہے. شیخ الہند نے فرمایا کہ اب میری جتنی زندگی بچی ہے میں ان دونوں پر ہی کام کروں گا کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ فرقہ بندی ختم ہو جائے, مسلمان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے, اور دوسرا مسلمان قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لے. دراصل وجہ ایک ہی ہے, قرآن کو چھوڑنا. آپس کا اختلاف کس وجہ سے؟ قرآن کو عمل میں نہ لانے کی وجہ سے. اگر قرآن پر عمل کریں گے تو آپس کا اختلاف ہی نہیں ہوگا. قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مسلمان سب کے سب بھائی بھائی ہیں. کبھی بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم, اگر کبھی مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے, تفرقہ ہو جائے, آپس میں صلح کرا دیا کرو, آپس میں دونوں کو ملا دیا کرو. ہمارا کام کیا ہے؟ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو پیٹرول چھڑکنے کا کام ہمارا ہوتا ہے, زخم پر نمک لگانے کا کام ہم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ 2 بھائی جھگڑا ہو گیا ان کے اندر صلح کرا دے, ایک آنگن کے اندر دیوار کھڑی ہو گئی وہ دیوار گر جائے, ہم یہ کبھی نہیں چاہتے. ہمارا حال بالکل الٹا ہو گیا. قرآن کہتا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں, کبھی جھگڑا ہو جائے ایک جگہ رہتے ہیں ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے دونوں کے درمیان صلح کرا دو, دونوں کو ملا دو, دونوں کے جھگڑے کا خاتمہ کر دو. لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں. تو ہمارا جو آپس کا اختلاف ہے یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو دراصل معلوم ہوا کہ ہماری اس وقت کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا. تو آج ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, ہماری عزت ہو, اور یہ حالات ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے, تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا, قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں تفرقہ بازی مت کرو, آپس میں جماعت اور ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ. جماعت اور ٹولیوں کی شکل میں بٹو گے, دشمن تمہارے اس بٹنے کی وجہ سے فائدہ اٹھائے گا, کیونکہ دشمن کو معلوم ہے دیوبندیوں کو ماریں گے بریلوی بچانے نہیں آئے گا, بریلویوں کو ماریں گے اہل حدیث بچانے کے لیے نہیں آئے گا, شیعوں کو ماریں گے سنی ان کے اوپر نہیں بولے گا. تو دشمن کو تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اس قوم کو ماریں گے اس قوم کے لوگ نہیں بولیں گے, اس برادری والوں کو ماریں گے اس برادری کے لوگ کچھ نہیں کہیں گے, اس مسجد کو جلائیں گے دوسری مسجد کے لوگ اس کی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے, اس مدرسے کو ہم توڑیں گے دوسرے مدرسے والے اس کے آگے کھڑے ہونے کے لیے نہیں آئیں گے. ان کو معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس تفرقے بازی کو ختم کرنا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, کعبہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, لیکن ہم پھر بھی بٹے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایک کلمے کی بنیاد پر جمع ہونا ہے, چاہے وہ دنیا میں کہیں کا بھی مسلمان ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ ہمارا بھائی ہے, کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے, کیونکہ وہ مسلمان ہے.